کیا آپ نے کبھی خزانے کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ خزانہ جس کے پیچھے لوگ جنگلوں میں بھٹک جاتے ہیں، کچھ واپس نہیں آتے اور کچھ سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ لیکن اگر اصل خزانہ سونے میں نہیں بلکہ ایک سچے دل میں چھپا ہو تو آئیے ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جہاں خزانہ ڈھونڈا نہیں گیا بلکہ مل گیا۔ حماد ہر صبح فجر سے بہت پہلے آنکھ کھول لیتا تھا، اس وقت جب رات کی خاموشی ابھی پوری طرح ٹوٹی نہ ہوتی، آسمان پر ہلکی سی نیلاہٹ ابھرنے ہی والی ہوتی اور ستارے دھیرے دھیرے اپنی روشنی سمیٹنے لگتے تھے۔ اس کی چھوٹی سی جھوپڑی میں نہ کوئی گھڑی تھی نہ کوئی الارم، مگر اس کا دل ایک ایسی گھڑی کی طرح تھا جو وقت سے پہلے ہی جاگ جاتی تھی۔ وہ آہستگی سے بستر سے اٹھتا تاکہ ماں کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اس کی نظر سب سے پہلے اس چہرے پر پڑتی جو بیماری کے باوجود اس کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت منظر تھا۔ اس کی ماں کمزور ہو چکی تھی، بیماری نے اس کے جسم کو آہستہ آہستہ گھلا دیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی ممتا، وہی دعا، وہی سکون تھا جو حماد کے لیے سب سے بڑی طاقت تھا۔ حماد دبے قدموں اس کے قریب جاتا، چادر درست کرتا، دھیرے سے پوچھتا کہ طبیعت کیسی ہے، پھر مٹی کے برتن میں پانی بھر کر لاتا، اس پانی میں اس کی دعائیں گھلی ہوتی۔ وہ ماں کے ہاتھوں میں پیالہ تھماتا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتا کہ اللہ نے ابھی اسے ماں کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ پھر وہ دلیا بناتا، سادہ سا دلیا، مگر اس میں محبت، صبر اور امید کی مٹھاس شامل ہوتی۔ ہر چمچ کے ساتھ وہ ماں کی صحت کے لیے دعا کرتا۔ اس کے دل میں کوئی شکوہ نہ تھا، نہ قسمت سے نہ حالات سے۔ اس کے لیے یہی زندگی کافی تھی کہ وہ اپنی ماں کے قریب ہے، اس کی خدمت کر سکتا ہے۔ فجر کی اذان کے ساتھ وہ سجدے میں جھک جاتا اور اس کا دل دنیا کے شور سے بہت دور کسی اور ہی سکون میں ڈوب جاتا۔ نماز کے بعد وہ بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل پڑتا۔ راستے میں مٹی کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا اور خاموشی اس کے ہمسفر ہوتے۔ کبھی وہ قرآن کی آیات پڑھتا، کبھی دعائیں دہراتا اور کبھی فطرت کے مناظر میں کھو جاتا۔ اسے ہر پتا، ہر درخت، ہر پرندہ، ہر پتھر اللہ کی نشانی لگتا۔ بکریاں جب گھاس چرتی ہوتی تو وہ ایک چٹان پر بیٹھ کر سوچتا کہ دنیا کی اصل دولت یہی سکون ہے، مگر گاؤں کے لوگ کچھ اور ہی سوچتے تھے۔ وہ اکثر جنگل میں چھپے خزانے کی باتیں کرتے۔ کسی نے کہا فلاں وہاں گیا اور واپس نہ آیا، کسی نے دعویٰ کیا کہ اسے نقشہ ملا ہے، کسی نے خواب میں سونے کے ڈھیر دیکھے۔ لوگ شارٹ کٹ چاہتے تھے، ایک رات میں امیر ہو جانا چاہتے تھے، مگر حماد ان باتوں سے متاثر نہ ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور محنت، صبر اور شکر ہی اصل راستہ ہے۔ ایک شام جب سورج کی روشنی سنہری ہو کر گاؤں پر پھیل رہی تھی، اس کی ماں نے اسے پاس بٹھا کر نرمی سے سمجھایا کہ بیٹا، خزانے کے پیچھے نہ بھاگنا، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ حماد نے مسکرا کر کہا کہ اس کا خزانہ ماں کی دعائیں ہیں۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے لوگ بدلتے رہے مگر حماد کی روٹین نہ بدلی۔ وہ سادہ زندگی میں مصروف رہا۔ اس کی سادگی نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ بچے اس سے سوال کرتے اور وہ انہیں یہی سکھاتا کہ اصل خزانہ دل کا سکون ہے۔ وہ پہاڑوں میں چلتے ہوئے ہر چیز سے سبق لیتا، پانی کے قطرے، پتھر کی مضبوطی، پرندوں کی واپسی، سب اسے زندگی کا درس دیتے۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کی تخلیق میں کچھ بھی بے مقصد نہیں، اور یہی سوچ اس کی زندگی کی بنیاد تھی۔ شام کا وقت آہستہ آہستہ دن کی تھکن اپنے ساتھ سمیٹ رہا تھا۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوبنے کو تھا اور اس کی نارنجی روشنی جنگل کے درختوں پر ایسے بکھر رہی تھی جیسے کسی نے سونے کی چادر اڑا دی ہو۔ حماد اپنی بکریوں کے ساتھ پہاڑی میدان میں کھڑا تھا۔ سارا دن کی محنت کے بعد اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ فضا میں ٹھنڈک گھل چکی تھی، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے اور جنگل کے اندر ایک گہرا سا سکوت پھیل رہا تھا، ایسا سکوت جو عام طور پر انسان کو یا تو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے یا پھر غور و فکر میں لے جاتا ہے۔ حماد کے لیے یہ سکوت عبادت جیسا تھا، مگر اسی خاموشی کو اچانک ایک کمزور سی سسکی نے چیر ڈالا۔ پہلے تو اسے یوں لگا جیسے شاید اس کا وہم ہو، مگر جب آواز دوبارہ آئی، ٹوٹی ہوئی، درد سے بھری ہوئی، تو اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ چونک گیا، اس نے چاروں طرف دیکھا۔ آواز جنگل کی گہرائی سے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو خوف نے جگہ بنانی چاہی، مگر فوراً ہی اس خوف پر انسانیت غالب آ گئی۔ اس نے اپنی بکریوں کو ایک مضبوط درخت سے باندھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر نیت پختہ تھی۔ وہ آواز کی سمت تیزی سے بڑھا، جھاڑیوں سے گزرتا، کانٹوں میں الجھتا، پتھروں پر پھسلتا، مگر رکتا نہیں تھا۔
درختوں کے درمیان اس کی نظر ایک بوڑھے مسافر پر پڑی جو زمین پر گرا کر آ رہا تھا۔ اس کا ایک پاؤں بری طرح زخمی تھا، خون جم چکا تھا، کپڑے مٹی اور گرد سے بھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد اور آنکھیں نیم بند تھی۔ حماد گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ کے ساتھ نرمی بھی تھی جب اس نے پوچھا کہ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ بوڑھے نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں اور بس اتنا کہہ سکا کہ پانی۔ حماد نے فوراً اپنا مشکیزہ کھولا اور اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بوڑھا ایسے پانی پینے لگا جیسے برسوں بعد زندگی ملی ہو۔ چند لمحوں بعد حماد نے اپنا کرتا پھاڑا اور زخم پر بام دیا۔ دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ اللہ آسانی فرما دے۔ پھر اس نے بوڑھے کو سہارا دیا اور آہستہ آہستہ بستی کی طرف چل پڑا۔ ہر قدم پر درد کی آہ سنائی دیتی تھی مگر حماد نے گرفت مضبوط رکھی۔ راستہ لمبا تھا، اندھیرا گہرا ہو رہا تھا مگر اس کے دل میں ایک روشنی جل چکی تھی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے سوال کیا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا شاید کوئی فقیر ہے۔ کسی کے چہرے پر خوف تھا، کسی کی زبان پر شک، مگر حماد سب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مضبوط لہجے میں بولا کہ یہ مسافر ہے، زخمی ہے اور مسافر اللہ کی امانت ہوتا ہے، اس کی خدمت میں رب کی رضا ہے۔ اس کے الفاظ نے ماحول بدل دیا۔ آخرکار طے ہوا کہ اسے مسجد کے پاس والے کمرے میں ٹھہرایا جائے۔ حماد نے شکر ادا کیا اور اگلے دنوں میں وہ پوری توجہ سے اس کی خدمت کرتا رہا، کھانا لاتا، پانی پلاتا، زخم صاف کرتا، راتوں کو اس کے پاس بیٹھتا۔ بوڑھا کم بولتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا نور تھا، جیسے وہ بہت کچھ دیکھ چکا ہو، بہت کچھ کھو چکا ہو اور اب کسی سچ کے قریب آ گیا ہو۔ اور حماد یہ سب کچھ بغیر کسی لالچ، بغیر کسی توقع کے کرتا رہا، کیونکہ اس کے لیے یہی اصل خزانہ تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور مسجد کے پاس والا چھوٹا سا کمرہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حماد چراغ کی مدھم روشنی میں بوڑھے مسافر کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ کبھی اس کے زخم پر بندھی پٹی دیکھتا، کبھی اس کے چہرے کی طرف، جیسے اس کے ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کر رہا ہو کہ اللہ نے اسے بچا لیا۔ کئی دن گزر چکے تھے، بوڑھے کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں چھپی گہرائی اب بھی وہی تھی، ایک ایسی گہرائی جس میں ماضی کے سفر، خوابوں کے ٹوٹنے کی آوازیں اور برسوں کی تھکن شامل تھی۔ اسی خاموش رات میں بوڑھے نے اچانک حماد کا نام لے کر اسے چونکا دیا۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر لہجے میں وزن تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹے تم نے مجھے موت کے منہ سے نکال لیا ہے۔ حماد فوراً جھک گیا اور بولا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو بس ایک ذریعہ ہوں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا کہ ہاں مگر اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی ذریعہ بناتا ہے۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ وہ ایک راز بتانا چاہتا ہے۔ حماد خاموشی سے سنتا رہا۔ بوڑھے نے بتایا کہ وہ برسوں سے اسی جنگل میں خزانے کی تلاش میں بھٹکتا رہا، لوگوں کی باتوں پر یقین کرتا، نقشوں اور نشانیوں کے پیچھے دوڑتا، سونے کے سکے اور جواہرات ڈھونڈنے نکلا تھا مگر ہر بار اسے صرف دھوکہ، درد اور تنہائی ملی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں جب اس نے کہا کہ جن چیزوں کو وہ دولت سمجھتا رہا وہ اس کے ہاتھ سے پھسلتی رہیں اور جو اصل چیز تھی وہ اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ حماد خاموش رہا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ بوڑھے نے کہا کہ تم نے بغیر کسی لالچ کے میری مدد کی، تم نے وہ پایا جسے میں ساری عمر ڈھونڈتا رہا، یعنی انسانیت۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ حماد کو وہ جگہ دکھا سکتا ہے جسے لوگ خزانے کی جگہ سمجھتے ہیں، مگر اسی سانس میں یہ بھی مان لیا کہ اصل دولت پہلے ہی حماد کے پاس ہے۔ حماد نے دھیرے سے جواب دیا کہ وہ خزانے کے پیچھے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی ماں اس کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ سن کر بوڑھے کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ تب تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ اس لمحے کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، ایسا سکوت جو الفاظ سے زیادہ معنی رکھتا تھا، اور حماد کے دل میں یہ بات اور گہری ہو گئی کہ نیت صاف ہو تو زندگی خود خزانہ بن جاتی ہے۔ چند دنوں بعد بوڑھا مسافر پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اب کمزوری کے بجائے اطمینان تھا، جیسے اس نے کوئی بوجھ اتار دیا ہو۔ روانگی کے دن وہ فجر کے بعد مسجد کے صحن میں کھڑا تھا، حماد اس کے ساتھ تھا۔ اس نے جاتے وقت حماد کے سر پر ہاتھ رکھا اور بھری ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹے تم نے صرف میری جان نہیں بچائی بلکہ میرا دل جیت لیا ہے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے گاؤں سے نکل گیا، نہ کسی خزانے کا نقشہ دیا، نہ سونے کا لالچ، بس دعا دے کر چلا گیا۔ حماد اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر وہ اپنے گھر لوٹا جہاں اس کی ماں انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ماں کو ساری بات سنائی۔ ماں نے آنکھیں بند کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میرے بیٹے کو دنیا اور آخرت کا سچا خزانہ عطا فرما۔ وہ دعا ہوا میں تحلیل ہو گئی مگر آسمان تک ضرور پہنچی۔ اس کے بعد دن پھر ویسے ہی گزرنے لگے جیسے پہلے گزرتے تھے۔ حماد ہر صبح فجر سے پہلے اٹھتا، ماں کے لیے دلیا بناتا، بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف جاتا، مگر اب گاؤں والوں کی نظروں میں اس کے لیے احترام اور بھی بڑھ چکا تھا۔ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ دولت صرف سونے میں نہیں ہوتی۔ بچوں کو اس کی باتیں یاد رہتی، بزرگ اس کی مثال دیتے، اور حماد خود اسی سادگی میں مطمئن تھا۔ شام کو جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتا اور نارنجی روشنی جنگل پر بکھرتی، حماد سجدے میں جھک کر شکر ادا کرتا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ کچھ خزانے زمین میں دفن نہیں ہوتے، وہ دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ کچھ دولت ہاتھ میں نہیں آتی، وہ دل میں اترتی ہے،
और कुछ इंसान जंगलों में नहीं भटकते, वो सजदों में अमीर हो जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी कहानियाँ जो दिल को सुकून दें, उन्हें दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद बामानी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।